بنگلور کے ایک مشہور عالم دین وہ ایک مرتبہ واقعہ بیان کرنے لگے کہ ہمارے پاس ایک کارگزاری آئی کہ چند نوجوان محلے کے ہمارے پاس آئے اور آ کر مولانا سے کہنے لگے کہ ہمارے پڑوس میں ایک مسلمان بچی فلاں دوسرے مذہب والے کے ساتھ اس نے نکاح کر لیا اور گھر سے چلی گئی، ہمیں بڑی فکر ہو رہی ہے۔ اور وہ نوجوان مولانا سے درخواست کرنے لگے حضرت آپ آئے، آ کر اس بچی سے جو ہے کچھ دینی باتیں کریں، اسے سمجھائیں تاکہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے۔ تو وہ مولانا کہہ رہے ہیں کہ میں نے پوچھا کیا بات ہے، کون سی بچی ہے، کس کے ساتھ بھاگ کر گئی ہے، کس کے ساتھ نکاح ہوا؟ تو انہوں نے بتایا کہ ایک ہمارے اچھے دیندار ساتھی ہیں، ان کی بچی ہے، اور جس سے اس نے نکاح کیا گھر سے بھاگ کر وہ ایک نصرانی اور کرسچن ہے جس کا کاروبار خنزیر کے گوشت کا ہے۔ خنزیر کے گوشت بیچنے والے کے ساتھ اس نے نکاح کر لیا ہے۔ تو بہت زیادہ مولانا کہنے لگے مجھے بھی ایک فکر ہوئی کہ ایسا اور وہ چیز کا کاروبار جس سے ہر مسلمان کو فطرتاً نفرت ہوتی ہے، اس کاروبار کرنے والے سے اس نے نکاح کیا، بہت زیادہ مجھے بھی بے چینی ہونے لگی۔ تو میں نے ارادہ کیا کہ چلو اسے سمجھاتے ہیں۔ مولانا گئے تو فرماتے ہیں کہ میں اس سے بات کرنے کے لیے گیا تو دیکھا کہ گھر ہی میں سامنے دکان ہے اور خنزیر کا گوشت لٹکا ہوا ہے، اور وہ جو ہے لڑکا اسے فروخت کر رہا ہے، اسی کے بغل میں دروازہ ہے، پیچھے گھر ہے۔ تو میں اس لڑکی سے بات کرنے کے لیے اندر گیا تو میں نے اسے بہت ساری دین کی باتیں بتائیں، سمجھانے کی کوشش کی، تو اس نے ایک ہی جملے میں کہا کہ حضرت اگر نکاح آسان ہوتا تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ وہ بچی کہنے لگی کہ میری نکاح کی عمر ہوئی، میرے باپ نے رشتہ تلاش کرنا شروع کیا، کئی نوجوان آتے اور دیکھ کر یہ کہتے کہ بچی کا رنگ بھی صحیح ہے، اخلاق بھی صحیح ہے، بچی کا کردار بھی صحیح ہے اور ہمیں بچی پسند بھی ہے، لیکن جوڑے میں جہیز میں اتنی رقم چاہیے اور ہمارے والد کے پاس اس کی طاقت نہیں تھی۔ تو کئی گھرانے ایسے، کئی رشتے ایسے مجھے آئے جنہوں نے مجھے پسند کیا، لیکن جہیز نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے رشتہ ٹھکرا دیا۔ اور میرے ماں باپ تھے کہ رات بھر رو رو کر کروٹ بدل بدل کر آنسو بہاتے ہوئے گزارتے کہ آخر ہمارے سر کا، سینے کا بوجھ کب ہلکا ہوگا اور کب ہماری بچی کا نکاح ہوگا۔ میرے ماں باپ کا وہ گھٹنا اور روزانہ گھٹ گھٹ کر مرنا مجھ سے دیکھا نہیں گیا، اور میں نے کئی خود رشتے تلاش کیے، لیکن وہاں بھی ہر جگہ جہیز ہی بنیادی مقصد بنا ہوا تھا۔ جب کوئی کوشش میری کارآمد نہیں ہوئی، کوئی مسلمان نوجوان بغیر جہیز کے مجھ سے نکاح کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھا، تو میں نے مجبوراً اس خنزیر فروخت کرنے والے نصرانی سے میں نے نکاح کیا۔ اور آج بھی اس لڑکی نے کہا آج بھی مولانا اگر آپ مجھے کوئی ایسا لڑکا دکھا دے جو بغیر جہیز کے نکاح کرنے تیار ہو، یا اس سے بڑھ کر اس لڑکی نے کہا، مولانا فرمانے لگے کہ اس لڑکی نے کہا میں جانتی ہوں کہ آپ شادی شدہ ہے، پھر بھی اگر آپ دوسرے نکاح کے طور پر بھی مجھ سے بغیر جہیز کے نکاح کرنے کے لیے تیار ہے، آج بھی میں اسلام میں آنے کے لیے تیار ہوں۔ میرا اسلام چھوڑنا کوئی اسلام سے ناراضگی نہیں ہے، مجھے بھی اللہ سے محبت ہے، اللہ کے رسول سے محبت ہے، حضور کی قربانیاں میرے سامنے ہے، اسلام کی حقانیت ہے، جہنم اور جنت میرے سامنے ہے، لیکن میں اپنے ماں باپ کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، اس لیے مجبوراً میں نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ تو صرف تانے کس دینا، جذبات میں آ کے یہ کہہ دینا کہ فلاں مسلمان بچی نے غیر سے نکاح کر دیا، اس کے ماں باپ نے کیا تربیت کی تھی، اس کے ماں باپ نے کیا کیا، اس نے ہمارے منہ پر تماچا مارا، قوم کو ذلیل کیا، اتنا کہنا کافی نہیں ہے، تحقیق کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ایک بڑا طبقہ اس مسئلے میں ایسا ہے جس کی وجہ ہمارا معاشرہ ہے، ہمارے مہنگے نکاح ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے
روپے ہم نکاح میں خرچ کرتے ہیں، اور ایسے بہت سارے جو ہے قیودات اور شرائط نکاح میں لڑکی کے والد پر لگائے جاتے ہیں کہ لڑکیاں کی عمر ڈھل رہی ہے، باپ اتنے پیسے اکٹھا کرتے کرتے بچیوں کی عمریں نکل رہی ہیں۔ تو اس میں یہ غلطی ہماری بھی ہے، ہماری بچیاں ارتداد کے دہانے پر ہیں تو اس کے ذمہ دار ہم خود مسلمان مرد ہیں، اور ہمارا معاشرہ ہے کہ ہم نے اسے ایسے بگاڑ کر رکھ دیا۔ حالانکہ شریعت نے کیا سکھلایا؟ نکاح بہت آسان ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان طریقے پر نکاح کر کے بھی دکھلایا۔